اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجربہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے 25 تک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکفرون انکار کرتے ہیں، کافر ہوئے یا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا یا جو نہیں مانتے اللہ کی آیات کو، وَيَقْتُلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں النبیین، انبیاء کو، نبی کی جمع ہے بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے تھے، ویقتلون الذین، اور وہ قتل کرتے تھے الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے تھے، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں کو، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ ان لوگوں کو بھی مارتے تھے، مار ڈالتے تھے، قتل کرتے تھے جو کہ انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ، تو خوشخبری دے دیجیے انہیں، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع کر دی، اعمالهم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے ہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا، جنہیں دی گیا، نصیبا، ایک حصہ۔ الم ترى الی الذین اوتوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا، جنہیں دیا گیا، نصیبا، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یدعون، وہ بلاتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم، ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا، منہ پھیرتے تھے، فریقون، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالک، یہ سب، بانہم، کے بے شک انہوں نے، قالوا، کہا، لن تمسنا النار، نہیں چھو سکتی ہمیں، النار، آگ، الا ایاما معدودات، مگر یہ کہ کچھ دن۔ وغرہم، اور دھوکے میں رکھا انہیں، فی دینہم، ان کے دین میں، وغرہم فی دینہم، اور دھوکے میں رکھا انہیں ان کے دین میں، ما کانوا یفترون، جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ فکیف، تو کیوں نہیں، یا کیسے ہوگا، یا کیوں کر نہیں ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ہم جمع کریں گے انہیں، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس دن کوئی شک نہیں، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک جان کو، ما کسبت، جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یا کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین، اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے روح گردانی کی تو آپ کے ذمے تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ اعراض کرنے والے، وہ منہ موڑنے والے لوگ کون ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی 3 صفات بیان کی، دوبارہ سمجھیے گا۔ نمبر 1، یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، یہ لوگ عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء اور نیک کام کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ایک بات روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جس شخص نے نبی کو قتل کیا یا نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنو اسرائیل نے صبح کے وقت تقریباً 43 نبیوں کو، انبیاء کو قتل کیا۔ تو بنو اسرائیل کے 112 عبادت گزار علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، تو بنو اسرائیل نے اس دن کے آخری حصے میں بھی ان سب کو قتل کر دیا۔ جامع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام آیات کا بھی انکار ہے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہود اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو، آسمانی کتابوں، انبیاء، سابقین کو، قیامت، حشر نشر، حساب و کتاب اور عذاب و ثواب کو تو ماننے والے تھے،
لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور تورات اور قرآن مجید میں آپ کی نبوت کے متعلق جو آیات ہیں ان کا بھی انکار کیا۔ تو کتاب اللہ کی ایک آیت کا انکار، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تمام آیتوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جس خدا نے باقی آیات نازل کی ہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق آیاتیں بھی وہی ہیں، اسی نے نازل کی ہیں۔ اس لیے آپ کی نبوت کا انکار کرنا تمام آیات الہیہ کا انکار کرنا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ جس مرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں ہمیشہ اس طعام کے درد کو محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب اس کے زہر کے اثر سے میرے قلب کی رگ کے منقطع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ محترم سامعین، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ ظالم جو حاکم ہوتا ہے اس کے سامنے حق بیان کرنا وہ تو سب سے بہترین جہاد بھی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے بنو اسرائیل نے 112 علماء کو قتل کر دی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عظیمت اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ مسلمان جان کی پرواہ کیے بغیر حق کا اظہار کر دے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے راستے میں کسی چیز کو خاتے میں نہ لائے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی فرماتے ہیں، طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اس وقت آپ نے رکام میں پیر رکھا ہوا تھا، کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ سنن النسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حمیدی، امام بیہقی نے شعب الایمان اور امام احمد نے بھی روایت کی ہے۔ محترم سامعین، یہاں پہ یہ بھی بات بتائی جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور ضرور برائی سے منع کیا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مجموع الزوائد۔ تو مصیبت سے بچنے کے لیے کلمہ حق نہ کہنا یہ بھی جو ہے وہ ایک صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو اپنی جان کا خطرہ ہو پھر بھی وہ اظہار حق سے باز نہ رہے، لیکن شریعت میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ جب حق بات کہنے سے اس کی اپنی یا کسی اور کی جان کے جانے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے خود کو ذلت میں ڈالنا جائز نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ذلت میں ڈالنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا، وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں ڈالے کہ جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے، مجموع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 274۔ اسی طرح بے شمار اور بھی احکامات ایسے ملتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو یہ قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کی میز جو ترازو ہے وہ رکھیں گے، سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے انہیں جنت میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہاں سے وہ کبھی نکالے جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، تو اس کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اتنا ہی ہے۔ جو کافر ہیں وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہمیں عذاب ملے گا تو وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں بلکہ چند دنوں کے لیے ملے گا، پھر اس کے بعد ہمیں اس عذاب سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ قیامت کا دن جب وقوع پذیر ہو جائے گا تو ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے آگے دنیا میں بھیجا، کمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہیں گے کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اس کو لیجیے، پڑھیے اور اپنا حساب خود ہی کر لیجیے۔ محترم سامعین، آج کے لیکچر کا، آج کے ترجمہ کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ،
اس کلام مجید اور عنایت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل خاندان کے، اسد کے اہل بیت کے صدقے، اپنی مرحوم والدہ کے دعا مغفرت اور دعا احسان ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، قبر کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔